الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، میرے دینی بھائیوں، رمضان المبارک کا یہ تیسرا جمعہ ہے اور آج رمضان المبارک کی 20ویں تاریخ ہے، یعنی آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے۔ تیسرا عشرہ کل سے انشاءاللہ شروع ہو جائے گا اور آج کی رات شب قدر کی راتوں میں سے پہلی رات ہوگی، یعنی 21 کی رات ہوگی۔ اس لیے میں نے خطبے کے اندر سورہ قدر کی تلاوت کی، جس میں شب قدر کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ ارادہ ہے کہ اسی تعلق سے کچھ ضروری باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ میرے محترم بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت کے اندر شب قدر کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اس سے پہلے کہ اس آیت کے تعلق سے کچھ عرض کروں، اس آیت کا شان نزول کیا ہے وہ عرض کر دوں۔ اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کی حالت بیان کی کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو 1000 مہینے تک مسلسل اللہ کے راستے میں جہاد کرتا رہا۔ صحابہ کرام کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ 1000 مہینے تک مسلسل جہاد کرتے رہے، 1000 مہینے کو آپ سال کے اندر لائیں گے تو تقریباً 83 سال 4 ماہ ہوتے ہیں۔ اب اس امت کی عمر تقریباً 60 سال ہے۔ صحابہ کرام کو اس بات پر تعجب ہوا اور حسرت ہوئی کہ ہماری عمریں تو کم ہیں، دوسری امت کی عمریں زیادہ ہوا کرتی تھی، اس لیے اگر ہم عبادت کے اندر ان کا مقابلہ کرنا چاہیں، ان سے بڑھنا چاہیں تو نہیں بڑھ سکتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کو ترس آیا اور اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے جذبے کو دیکھا اور یہ آیت نازل کی اور شب قدر اس امت کو عطا کی۔ اس سلسلے میں اور بھی کئی واقعات روایت کے اندر آتا ہے، مثلا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا حال بیان فرمایا کہ وہ رات بھر اللہ کی عبادت کرتا اور صبح ہوتے ہی اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکل جاتا، اور یہ اسی طرح 1000 مہینے تک کرتا رہا۔ اسی طریقے سے حضرت ایوب علیہ السلام اور حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام، حضرت یوشع علیہ السلام، یہ پیغمبر، ان پیغمبروں کے بارے میں آتا ہے کہ 80 سال تک ان حضرات نے اللہ کی عبادت کی اور ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ ان تمام واقعات کو مفسرین اس آیت کی، اس صورت کے شان نزول میں لکھتے ہیں۔ بہرحال معاملہ کچھ بھی ہوا ہو، اصل معاملہ یہ ہے کہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی عمر عطا کی، تقریباً 60 سال 70 سال کی عمر دی۔ اس سے پہلے کی امتوں کو اللہ نے بڑی لمبی عمر دی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام، ان کو اللہ تعالیٰ نے 1000 سے زیادہ عمر دی، 1000 سال سے۔ اسی طریقے سے پہلے کی امتوں کی عمریں زیادہ ہوا کرتی تھی۔ صحابہ کرام کو ان سب باتوں کو سن کر یہ تعجب ہوا اور صحابہ کرام کو یہ حسرت ہوئی کہ پہلے کی امتوں کی عمریں زیادہ ہوا کرتی تھی اور ہماری عمریں کم ہیں، تو ہم عبادت میں ان کا مقابلہ کیسے کر سکیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کر اس صورت کو نازل کر کے بتلا دیا کہ اے لوگوں، ہم تمہیں ایک رات عطا کر رہے ہیں، یہ ایسی رات ہے کہ اگر اس ایک رات میں تم میری عبادت کر لو تو یہ ایک رات کی عبادت
1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے سے بہتر تو ہے ہی، اور 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر، اور کتنا بہتر ہے اس کا علم اللہ کو۔ اس لیے اگر کوئی آدمی اس ایک رات میں جاگ کر اللہ کی عبادت کر لیتا ہے تو گویا پہلے کی امت کے اور پہلے کے لوگوں کی عبادت سے یہ بڑھ سکتے ہیں، اور جس کو چند راتیں نصیب ہو جائے تو اس کا کیا کہنا۔ تو بہرحال یہ آیت ہے، یہ سورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اس شب قدر کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ شب قدر بڑی اہم رات ہے۔ اس رات کو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے اندر مقرر کیا۔ رمضان کے اندر یہ رات آتی ہے۔ رمضان میں کب یہ رات آتی ہے اس سلسلے میں مقرر نہیں ہے، متعین نہیں ہے، اللہ نے تعیین نہیں کی کہ کون سی رات ہے۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ نے ہم سب کا امتحان لیا کہ ہمارا بندہ ہمارے لیے کتنی راتیں جاگ سکتا ہے۔ اگر کوئی آدمی، کوئی تاجر ہے اور وہ تجارت کرنا چاہتا ہے، زیادہ نفع کمانا چاہتا ہے، اور اس کے لیے اسے پتہ چل جائے کہ فلاں مہینے میں کوئی دن ہے جس دن ایک میلہ لگنے والا ہے اور اس میلے میں 10 کے 100 کمائے جائیں گے، تو ظاہر ہے کہ وہ آدمی دنیا کے منافع کے لیے کوشش کرے گا کہ میں اس تاریخ کو وہاں پہنچ جائے۔ اور اگر کوئی آدمی تاریخ صحیح سے نہ بتا سکے، تاریخ کا علم نہ ہو، تو احتیاطاً 1-2 دن پہلے پہنچنے کی کوشش کرے گا کہ کہیں یہ میلہ مجھ سے چھوٹ نہ جائے۔ دنیا کا یہ معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارا امتحان لیا کہ اے بندو، جب تم دنیا کے خاطر 2-4 دن پہلے احتیاطاً اس میلے میں پہنچ سکتے ہو، اس جگہ کمانے کے لیے جا سکتے ہو، تو ہماری اس قدر والی رات اور اس اہم رات اور اس عبادت والی رات اور قبولیت والی رات کو پانے کے لیے تم احتیاطاً کتنی راتیں جاگ سکتے ہو دیکھتا ہوں۔ یہ ہمارا امتحان ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے شب قدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اللہ نے مقرر کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام لیلۃ القدر، جو شخص لیلۃ القدر میں عبادت کر لیتا اللہ کی، ایمانا و احتسابا، غفر له ما تقدم من ذنبی، تو اس کے تمام صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ کوئی آدمی اگر شب قدر میں ایک رات جاگ کر اللہ کی عبادت کر لیتا ایمانا و احتسابا، ایمان کی حالت میں اور اللہ کے وعدے کے سچا ہونے کے یقین کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام صغیرہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو کتنی اہم رات ہے۔ یہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اس رات میں دعا مانگتا ہے اس کی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ جو آدمی اس رات میں جاگتا ہے اور جاگ کر عبادت کرتا ہے، آسمان سے فرشتے اترتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور آ کر کے تمام عبادت کرنے والوں کو وہ کے لیے دعائیں مغفرت فرماتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ تو یہ جو رات آنے والی ہے جس کو شب قدر کہتے ہیں، یہ بڑی اہم رات ہے۔ قدر کے معنی آتا ہے تقدیر کے، قدر کے معنی آتا ہے فیصلے کے۔ میں نے اس سے پہلے بیان کیا تھا شب برات کے موقع پر، اس وقت میں نے عرض کیا تھا کہ شب برات میں اللہ تعالیٰ تقدیر کے فیصلے فرماتے ہیں۔ اسی وقت میں نے یہ عرض کیا تھا کہ شب برات کے اندر تو فیصلے کر دیے جاتے ہیں، اور شب قدر کے اندر وہ فیصلے ان فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ جو فرشتے جس کام پر مامور ہیں اس کے حوالے وہ فیصلے کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ جو شب قدر ہے، اس کو شب قدر اس لیے کہتے کہ یہ ہمارے تقدیر کے فیصلے کی بھی رات ہے، اس لیے اس رات کو جاگ کر اللہ کی عبادت کے ساتھ گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ رات، ہم اس رات کو کیسے پائیں گے اور کیسے جاگیں گے، اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے شروع عشرے میں اعتکاف کیا۔ جب 10 دن اعتکاف کیا اور یہ رات نہیں آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کی 10 دن کا اور اعتکاف کیا۔ پھر بھی یہ رات نہیں آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر کے 10 دنوں کا اعتکاف کیا، اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو پا لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر من الاواخر من رمضان، اے لوگو تم شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو اور وتر راتوں میں تلاش کرو۔ وتر راتیں کیا ہے؟ 21 کی رات ہے، 23 کی رات ہے، 25 کی رات ہے، 27 کی رات ہے اور 29 کی رات ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 5 راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ اصل تو یہ ہے کہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ یہ جو آخری عشرہ ہے جس کو ہم عبادت کے ساتھ اور تمام کے تمام 10 راتوں کو جاگ کر گزاریں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آخری عشرہ آتا تھا تو آپ کے عبادت میں اضافہ ہو جاتا تھا اور بڑی کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے تھے۔ تو اصل تو یہ ہے کہ یہ 10 راتیں ہم جاگ کر گزاریں، لیکن اگر یہ 10 رات بھی نہیں گزار سکتے تو کم سے کم 5 راتیں 21، 23، 25، 27، 29 کو ضرور جا کر گزارنی چاہیے۔ اگر اتنا بھی نہ ہو سکے تو کم سے کم 27 کو اس کا زیادہ احتمال ہے، اس لیے 27 کو جاگ کر گزاریں، عبادت کے ساتھ گزاریں۔ اور اگر ہم اتنے کمزور ایمان والے ہیں اور اتنے بزدل ہیں، جاگ نہیں سکتے، کچھ کر نہیں سکتے، تو کم سے کم اتنا تو ضرور کرنا چاہیے کہ رات عشاء کی نماز ہم جماعت کے ساتھ پڑھیں اور صبح فجر کی نماز جماعت سے پڑھیں۔ اس لیے کہ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی آدمی عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لیتا ہے تو وہ گویا آدھی رات عبادت کے ساتھ گزارتا ہے، اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیتا ہے تو گویا پوری رات وہ اللہ کی عبادت کے ساتھ گزارتا ہے۔ تو کم سے کم اتنا تو کرنا ہی چاہیے کہ عشاء کی نماز جماعت سے اور فجر کی نماز جماعت سے، لیکن یہ بہت معمولی سی چیز ہے، بہت کم درجہ ہے۔ اس لیے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم یہ 5 رات کم سے کم جاگ کر گزاریں، نہیں 5 رات تو کم سے کم 1 رات 27 کو ضرور جاگ کر گزاریں۔ اب میں نے عرض کیا کہ اس کو پانے کے لیے اور اس رات کو صحیح گزارنے کے لیے سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم اعتکاف کریں، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کے ذریعے سے اس رات کو پایا اور اعتکاف کے ذریعے سے اس رات کو پانے کی ترغیب دی، اس لیے اعتکاف کرنی چاہیے۔ اعتکاف انشاءاللہ آج سے ہی شروع ہوگا۔ آج 20 تاریخ ہے۔ سنت اعتکاف جو رمضان کے اندر کیا جاتا ہے، جو سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی اگر ایک بستی کے اندر جس بستی میں جماعت کے ساتھ نماز ہوتی ہو، یا ہر وہ مسجد جہاں جماعت کے ساتھ نماز ہوتی ہو، اس مسجد کے اندر اگر کوئی ایک مسلمان بھی اعتکاف نہ کرے تو پوری بستی کے لوگ سنت کو چھوڑنے والے کہلائیں گے، اور اگر کوئی ایک آدمی بھی کر لیتا ہے تو انشاءاللہ سب کی طرف سے سنت ادا ہو جائے گی۔ تو اعتکاف کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اعتکاف انشاءاللہ آج سے ہی شروع ہوگا۔ آپ حضرات میں جو کوئی بھی اعتکاف کرنا چاہتے ہیں وہ آج سورج کے ڈوبنے سے پہلے غروب آفتاب سے پہلے اپنا سامان لے کر مسجد میں تشریف لے آئیں، اس لیے کہ اگر سورج ڈوبنے کے بعد غروب آفتاب کے بعد کوئی مسجد میں آتا ہے، اعتکاف شروع کرتا ہے، تو اب یہ سنت اعتکاف نہیں ہوگی، اب یہ اعتکاف نفل ہو جائے گی۔ اس لیے کہ سنت اعتکاف کی مدت یہ غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں آنا اور 29 کو چاند نکلنے کے بعد، ورنہ 30 کو سورج ڈوبنے کے بعد مسجد سے نکلنا، یہ اس کا وقت ہے۔ بعض جگہوں کے اندر زنجیری اعتکاف لوگ کرتے ہیں، ہر چیز میں لوگ اپنی عقل دوڑا لیتے ہیں۔ ایک آدمی آج بیٹھ جائے گا اور 2 دن کے بعد کہے گا مجھے کام، اب تم میری جگہ آ جاؤ، ہم چلے جاتے، تم چلے۔ ایسا لگتا ہے کہ کمپنی کے اندر، فیکٹری کے اندر درمانی کر رہے ہیں کہ ہم درمان ہیں، ہم جا رہے ہیں، تم آ جاؤ میری جگہ، ہم چلے جاتے ہیں۔ اس کو زنجیری اعتکاف کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ اعتکاف نفل تو ہو سکتا ہے لیکن سنت اعتکاف نہیں ہے، سنت کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ سنت کی ادائیگی اسی صورت میں ہوگی جب ایک ہی شخص 20 تاریخ کو بیٹھے، یعنی سورج ڈوبنے سے پہلے، اور جب اعتکاف کی مدت ختم ہو جائے، 29 کو چاند نکلنے کے بعد یا 30 کو سورج ڈوبنے کے بعد وہ آدمی مسجد سے نکلے، ایک ہی آدمی ہو یہ پوری مدت کے اندر، تب جا کر کے سنت اعتکاف ادا ہوگی۔ درمیان میں جتنے لوگ آنا چاہیں آ جائیں، کم سے کم ایک آدمی تو مکمل اعتکاف کرے ہی، ضرور کرے، ہر محلے کے اندر ضرور کرے۔ تو یہ اعتکاف جو سنت بھی ہے اور تمام گاؤں کے لوگوں کے اوپر ذمہ داری بھی ہے، اس کو تو کرنی ہی چاہیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ دیکھیے اس اعتکاف کے بدلے میں کتنا بڑا اجر عطا فرماتے ہیں۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی اعتکاف کرتا ہے تو وہ گناہوں سے بچا رہتا ہے، اور یہاں تک کہ یجزا لہو حسنات، اس کو اللہ تعالیٰ وہ تمام نیکیاں عطا کرتے ہیں جو اعتکاف کرنے کی وجہ سے وہ نیکی نہیں کر سکتا۔ باہر میں آدمی بہت کچھ کرتا ہے، مسجد سے باہر ہوتا ہے، بہت سی نیکیاں کرتا ہے، لیکن وہ اعتکاف میں بیٹھنے والا صرف مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، ان کاموں میں شریک نہیں ہوتا، پھر بھی اس کو اس کا ثواب مل رہا ہے کیونکہ وہ اللہ کے گھر میں اعتکاف کر رہا۔
ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جب کوئی بندہ اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے درمیان اور جہنم کے درمیان 3 بڑے بڑے خندق حائل کر دیتے ہیں، فاصلہ ڈال دیتے ہیں۔ وہ خندقیں ایسی کہ پوری دنیا کے برابر وہ خندق، ایسی ایسی خندقیں، ایسے ایسے فیصلے، ایسے ایسے فاصلے اس بندے اور جہنم کے درمیان ڈال دیتے ہیں۔ تو کتنی بڑی عبادت ہے اور کتنا بڑا اجر ہے۔ ایک روایت اور ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اعتکاف کرتا ہے، 10 دن کا اعتکاف کرتا ہے رمضان کے آخری عشرے کا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب لکھ دیتا۔ سوچیے حج کتنی بڑی عبادت ہے۔ اب تو 5 لاکھ 6 لاکھ روپیہ خرچ ہوتے ہیں، انسان 5 لاکھ 6 لاکھ خرچ کرے گا اور اس کے بعد بھی 40 دن کی مدت لگے گی، اور آدمی کتنی مشقت اور کتنی پریشانی۔ ہندوستان کے حاجیوں کا تو میں سمجھتا ہوں کہ اکثروں کا حج ہی نہیں ہوتا۔ ہندوستان کا حاجی بوڑھا جب بوڑھا ہو جائے گا تب حج کرنے کے لیے جائے گا، نہ صحیح سے کنکر مار سکے گا، نہ صحیح سے طواف کر سکے گا، نہ صحیح سے کوئی کام کر سکتا ہے۔ جاتا ہے خانہ پوری کے لیے، دوسرے کو نائب بنا کر کے تم میرا کنکر مار دو اور تم میری صحیح کر دو، تم میرا طواف کر دو، یہی حال ہوتا ہے۔ اس لیے حج کی عبادت جو اصل ہے، جو جوانی کے اندر ہونی چاہیے کہ آدمی جائے تو اپنے طور پر پورے طور سے عبادت کر سکے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہاں سے اکثر تو بوڑھے جاتے ہیں، آخری حالت میں جاتے ہیں، کچھ کر نہیں سکتے۔ تو حج کتنی بڑی عبادت ہے اور لوگ کتنا خرچ کر کے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کتنی مہربانی کی کہ اگر کوئی آدمی رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کر لیتا ہے تو ایک حج نہیں کہ حجتین و عمرتین، تو اس کو اللہ تعالیٰ 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ جس کو اللہ نے دولت دی ہے وہ ضرور جائیں، ان پر فرض ہے وہ ضرور جائیں حج کرنے کے لیے، لیکن جو غریب ہیں، جن کے پاس اتنی صلاحیت نہیں کہ وہ حج کرنے کے لیے جائے، تو اللہ نے ایک موقع دیا ہے، کم سے کم اسی کو استعمال کر لیں اور یہی اعتکاف کر کے حج اور عمرے کا ثواب حاصل کر لیں۔ انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ۔ تو آج ہی سے شروع ہو جائے گا اعتکاف۔ جو حضرات بھی اعتکاف کرنا چاہتے ہیں وہ آج ہی عصر کے بعد مغرب سے پہلے مسجد کے اندر تشریف لے آئیں۔ ہمارے یہاں ایک بڑی غلط چیز یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی تو بیٹھ گیا، اب میرے طرف سے ذمہ داری ہو گئی، بس ہو گیا، اب ہم سب کافی ہیں۔ میرے بھائیوں، وہ اپنی جنت کما رہے ہیں، آپ اپنی جنت کمائیں گے۔ صحابہ کرام کی حالت یہ تھی کہ صحابہ کرام میدان میں جایا کرتے تھے، میدان جنگ کے اندر بیٹا الگ جا رہا ہے، باپ الگ جا رہا ہے، باپ پوچھتا ہے بیٹا سے، بیٹا پوچھتا ہے باپ سے کہ تم کیوں آئے، تم کیوں آئے۔ ایک روایت ہے، ایک صحابی بوڑھے ہو گئے تھے، اپنے گھر کے اندر تھے، ان کا بیٹا نوجوان تھا، گیا میدان جہاد کے اندر، باپ بھی پیچھے سے چل پڑا۔ جب دیکھا بیٹا نے، کہا باپ سے ابو آپ کیوں آ گئے، ہم تو آ ہی گئے تھے۔ باپ نے کہا بیٹا تم اپنی جنت کے لیے آئے ہو، اپنی جنت کے لیے آئے۔ یہ جذبہ تھا صحابہ کرام کا۔ تو صحابہ کرام کامیاب تھے، مار نہیں کھاتے تھے، ان کی مسجدیں نہیں گرائی جاتی تھی، ان کے گھروں پر بلڈوزر نہیں چلائے جاتے تھے، دنیا کانپتی تھی ان سے۔ لیکن آج ہم ہیں کہ سمجھتے ایک پڑھ لیا، ایک کر لیا تو سب کا ہو گیا، تو آج ہماری مسجدیں بھی گرائی جا رہی ہیں اور ہمارے گھروں پر بلڈوزر بھی چلائے جا رہے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ ہمارے اعمال کی شامت ہے۔ ہم اگر عمل کے اندر پختہ ہو جائیں گے انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نہیں ہلا سکتی۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام کے کامیابی کے ہم گیت تو گاتے ہیں، ہم تذکرہ تو کرتے ہیں، لیکن دیکھتے نہیں کہ ان کے عمل کیسے تھے، ان کا جذبہ کیسا تھا۔ ایک آدمی جہاد کے اندر جا رہا ہے، بیوی سے کہہ رہا، رات شادی ہوئی، جہاد کے اندر نکلا اور بیوی سے کہہ رہا ہے کہ میں جا رہا ہوں جہاد کے اندر۔ بیوی نے کہا کہ جا تو رہے ہو لیکن شہید ہو کر کے آنا، ایسے نہ آنا۔ اس کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کیسی عورت ہے، یہ کہتی ہے کہ جاؤ تو شہید ہو کر کے آنا۔ بیوی نے کہا کہ تم اللہ کے سرخرو کہلاؤ گے شہید ہو کر کے، میں بھی تو اللہ سے کہہ سکوں کہ اللہ میں ایک رات کے شہید کی بیوی ہوں۔ یہ جذبہ تھا عورتوں کے اندر، یہ جذبہ تھا مردوں کے اندر، تو ان کے یہاں کوئی بلڈوزر نہیں چلتا تھا، ان کی دھاک بولتی تھی۔ لیکن آج ہم ہیں، ایک آدمی اگر کر لیا اعتکاف تو پورا گاؤں کا آدمی سمجھتا ہو تو گیا آدھا، اب کوئی ضرورت نہیں۔ میرے بھائیوں، اگر دنیا کا معاملہ آ جائے، آج راشن ملنے لگے، لیٹرین کا پیسہ ملنے لگے، تو جو نابالغ ہے اسے بھی بالغ بنا دیتے، بچہ بالغ ہے، یہ الگ ہو گیا ہے، اس کا چولہا الگ ہے، اس کو دے دیجئے، اس کو دے دیجئے۔ دنیا کی چھوٹی سی قیمت کے لیے، تھوڑے سے پیسے کے لیے ہم چولہا الگ کر لیتے ہیں، ہم سب کچھ الگ کر دیتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ چندے کی بات آ جائے، لینے کے بعد ہم سب ایک ساتھ، یہ ہوتا ہے۔ ہمارا جذبہ یہ ہے، دینے سے بھاگتے ہیں یا لینے میں دوڑتے ہیں، لیکن اللہ دے رہا ہے،
ایک 2 حج ہے 2 عمرے کا ثواب دے رہا ہے، لیکن ہم بھاگ رہے ہیں، ایک آدمی ادا کر دیا تو بس ہو گیا، سب کی طرف سے ادا ہو گیا، اب کوئی نہیں کچھ کریں گے۔ میرے بھائیوں یہ نہیں ہونا چاہیے، جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ اگر ہماری دکان کے اوپر 3 آدمی ہیں، ہم 3 بھائی دکان کے اندر ہے، ایک بھائی کو بیٹھا دیں، 2 بھائی وہاں رہے گا، انشاءاللہ اس ایک بھائی کی برکت آپ دونوں کو ملے گی۔ اگر 5 بھائی گھر کے اندر ہے تو ایک بھائی کو ضرور گھر کے اندر بیٹھا دیں، ان کے گھر کی نگرانی، ان کے گھر کی نگہداشت اور ان کے کام آپ کر دیں، انشاءاللہ اعتکاف میں یہ بیٹھے گا، اس کی برکت آپ تمام کو ملے گی۔ جب یہ جذبہ ہو جائے گا انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نیچے نہیں دکھلا سکتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔